کہ اب کروٹ لو میرے دوستو، اٹھو میرے دوستو، اگر اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے میرے بھائی؟ میں تمہارے سامنے تمام چیزوں کو بیان کر دیا کہ تعلیم میں نہیں، خوانگی میں ہمارا کیا تناسب، پولیس میں ہم کو نوکری نہیں، حکومتوں میں نوکری نہیں، منریگا میں کوئی کارڈ نہیں، اسکول نہیں کھولے جاتے، اسکول کی بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، گھروں کی اسکیم بنتی ہے تو گھر نہیں ملتے۔ آخر کیا ہم زندہ قوم ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے ہی ان کی باتوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ 60 سال ہم نے بہت سہا، 60 سال ہم نے ان کی باتوں کو برداشت کیا۔ اس گراؤنڈ کے سامنے وہ جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا میرے دوستو، ہم تو زندہ قوم ہے نا، ہم تو تمام دنیا کے بیماریوں کا خاتمہ کرنے والی قوم ہے۔ اٹھو میرے دوستو، میرے نوجوانوں اٹھو۔ 80 کروڑ روپے دے رہے ہم کو، ارے یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے۔ وہی بازو ریاست آندھرا پردیش کی، وہاں پر ہم 9% ہیں، اور 9% میں 9%، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ٹھہرو سنو، ابھی کلائمیکس پہ آ رہا ہوں۔ ابھی آندھرا پردیش میں 9%، آپ کو معلوم کتنا بجٹ ہے مائنارٹیز کا، اقلیتوں کا؟ 1000 کروڑ روپے۔ وہ ہم لڑکے کرائے، انہوں بھی نہیں دے رہے تھے، انہوں کانگریس یا ہے نا پورے، ہم ان کو آنکھ دکھا کے ڈرائے نہیں کریں گے تو پھر گھر میں بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔ انہوں یہاں پر بھی گھر میں بٹھانا ہے، بٹھائیں گے نہیں بٹھاتے؟ نہیں معلوم کیا کرتے، کہ گھر میں بٹھاتے کہ سر پہ بٹھاتے کی؟ اب بہت دن سر پہ بٹھا لیے میرے بھائی، اب سر پہ نہ کو بٹھاؤ، دل میں نکالو، اور یہ مت سمجھو کہ کیا ہوں گا۔ کانگریسیاں بولتی ارے ایسا بولے تو پھر شیو سینا انہوں آتے، ارے آئے تو آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ یہ آپ کون سا اچھا کام کیے؟ ہم میں اتنی طاقت ہے، ہم میں اتنی صلاحیت ہے الحمدللہ، ہم میں اتنی سیاسی سوچ ہے، ہم ایسی سیاست کریں گے کہ یہ بھی گھر بیٹھیں گے، انہوں بھی اقتدار پہ نہیں آئیں گے، ہم جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی رہے۔ یہ سیاسی تدبیر اختیار کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا گھر گھر جا کر کہ ریزرویشن نہیں ملے گا تو ووٹ نہیں ملے گا، ریزرویشن نہیں ملے گا تو ووٹ نہیں ملے گا، اسکول نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا، گھر نہیں ملے گا تو ووٹ نہیں ملے گا، ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ووٹ نہیں ملے گا، عزت کی زندگی گزارنے نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا۔ بناؤ، عزم لو، حوصلہ اپنے بلند کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور تم تو اس مبارک سرزمین کے نوجوانوں، یہ تاریخ ہے، اور یاد رکھو اس زمین کی غذا سب کو بننا ہے۔ جب عالمگیر آرام کر رہے ہیں تو اسد الدین کون سی کھیت کی مولی؟ ہم تمام کو جانا ہے، مگر زندگی میں تو کچھ حاصل کر کے جاؤ، ریزرویشن کو حاصل کرو، سیاسی طاقت کو حاصل کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے آتے آتے کہا کہ آپ کے بھائی کے بارے میں بھی کچھ بولو آپ، تو میں اس واسطے نہیں بولنا چاہ رہا تھا، میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ قانون سب کے لیے یکساں رکھیے، قانون سب کے لیے یکساں رکھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں
اور آج سے 2 مہینے پہلے کس نے کیا کہا. آپ انصاف کریے, کسی کو بولنے کی اجازت مت دیجیے. سب اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے. یاد رکھو آپ کہ قانون یکساں ہے, قانون کے سامنے سب برابر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی قانون ہی ہم سے انصاف کرے گا, عدلیہ ہم سے انصاف کرے گا. اور وہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا خالق ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اگر وہ رائے برابر نیکی پر انعام دینے والا ہے تو یقیناً وہ ہم سے انصاف کرے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے, اپنے اختلافات کا خاتمہ کرو. یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے میرے دوستو. چھوڑو ان اختلافات کو, ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم انسان ہیں, مگر اختلافات کو اتنا مت بڑھاؤ کہ نفاق کی کیفیت بن جائے, کمزوری ہو جائے. اس لیے متحد رہو میرے نوجوانوں. اسد الدین اویسی اورنگزیب کس سرزمین کے غریبوں سے, علماؤں سے بھیک مانگتا ہے, اورنگ آباد کے غیور لوگوں سے بھیک مانگتا ہے کہ متحد رہیے, اتحاد کو اور مضبوط کریے, اس کارواں کو آپ لے کے آگے بڑھیے. میں قوم کا قائد نہیں ہوں, نہ بننا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے بہت لیڈر ہیں, میں دیکھا کہ لیڈروں کی ویکینسی نہیں ہے, سولجر کی ویکینسی ہے. سپاہی کی ہے تو مولا نہیں سپاہی بنوں گا. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے, اس کاز کو لے کر آگے بڑھیے, دعا کے ذریعے اس کا تعاون کریے, اور اللہ ضرور ہماری باتوں کو سننے والا ہے. یہ کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور اللہ جانتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.